اولاد والو سارا دن بازار میں دھکے کھاتے ہو، کیا کچھ نہیں کرتے، ریڑیاں بھی لگائی، کھجوروں کے باغ میں کام بھی کیے، لمبے لمبے درختوں پہ گرمی میں چڑھے، کہ کس کے لیے؟ اولاد کے لیے۔ کسی فسلانی والوں کے پاس بیٹھ جو 2 روٹیاں دے دے گا، اولاد کے لیے سب کچھ کر رہے ہو کیا؟ اللہ کی قسم قیامت کے دن اولاد کے لیے سب کچھ کر رہے ہو، اولاد کے لیے سب کچھ کر رہے ہو، قیامت کے دن رسوائی کا سامنا کون کرے گا؟ بزرگوں آپ کرو گے، جوانوں تم کرو گے، طالب علموں آپ کرو گے، تاجروں کھجوروں کے تم کرو گے، قیامت کے دن سورا کا سامنا کون کرے گا؟ جو گود کے اندر دودھ پیتا بچہ حضور کے پاس لا کے بیٹھ گئی، جو رو کے دکھایا، سارے صحابہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یا رسول اللہ پوچھو اسے کپڑا چاہیے، کملی والے سے کیا چاہیے؟ آپ نے فرمایا بیٹی کیا بات ہے، تجھے کیا چاہیے؟ یا رسول اللہ میرا جوان کوئی نہیں، میرا بیٹا کوئی نہیں، میرا بھائی کوئی نہیں، میرا شوہر کوئی نہیں، میرا باپ کوئی نہیں، میرا ماموں تایا چاچا کوئی نہیں، میں لاوارثہ۔ یہ بچہ جب پیدا ہوا ابا چھوڑ کے چلا گیا، ابا دنیا سے چلا گیا۔ یا رسول اللہ مدینے کی گلی میں اعلان ہو رہا ہے، چلو اللہ کے دین کی خاطر اپنے جوانوں کو نکالو۔ کملی والے میرے پاس جوان تو کوئی نہیں، یہ دودھ پیتا بچہ تیرے پاس لے آئی۔ حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ آپ نے فرمایا اس دودھ پیتے بچے کا کیا کروں گا؟ کہنے لگی کملی والے میں یوں نہیں کہتی اسے دودھ کے فیڈر دینا، میں یوں نہیں کہتی عائشہ کی گود میں لوری دینا، میں یوں نہیں کہتی عورتوں کو لگا دینا تاکہ میرا بچہ سنبھالے۔ کملی والے چھوٹا منہ بڑی بات کو انکار نہ کرنا، انکار نہ کرنا۔ حضور نے فرمایا کیا کہنا چاہتی ہے؟ کہ کملی والے اس مجاہد کو تلاش کرو جس کے ہاتھ میں تلوار ہے اور تلوار کا وار سہنے کے لیے اس کے ہاتھ میں ڈھال کوئی نہیں۔ کملی والے خدا کے واسطے میرا بچہ اس کے ہاتھ میں دے دو، جب اس پر تلوار کا زخم آئے گا تلوار چلے گی، میرے بچے کو ڈھال کے طور پہ آگے کر دینا، دشمن کی تلوار میرے بچے کے گلے لگے گی، چیرے گی، خون کا قطرہ زمین پہ گرے گا، قیامت کے دن میں بھی شہیدوں کی ماں کہلانے والی بن جاؤں گی۔ اٹھو اٹھو خدا کی قسم، آج اللہ کا قرآن پکار رہا ہے۔ پوچھو عبد محمد صاحب سے مدارس کے حالات کیسے ہیں، میرے سے پوچھو۔ دن میں 5 6 مرتبہ جاتا ہوں، بڑے بڑے شیوخ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اہل حدیث بڑے بڑے شیخ الحدیث نے میرے عزیزوں ایک مدرسے سے دوسرے مدرسے میں محتمی حضرات نے بچے منتقل کر دیے، روٹی کا انتظام کوئی نہیں، راشن دینے والوں نے خرچہ بند کر دیا، آٹا دینے والوں نے کہا ہاتھ کھڑے کیا کریں، مر گئے۔ اور لوگوں یہ نبی کے مہمان ہیں، ان کا چہرہ تکنا بھی ثواب ہے، ان کے قدموں کی دھول کو چومنا بھی ثواب ہے، ان سے مسافہ کرنا بھی ثواب ہے۔ اور لوگوں ان کے لیے قرآن کی خدمت کرنا ثواب ہے۔ تیرے بچے مکھن کھائیں، تیرے بچے پروٹھے کھائیں، تیرے بچے برگر کھائیں، تیرے بچے چکن ٹکا کھائیں، تیرے بچے شبارمے کھائیں، پوچھ تو صحیح کتنے دن ہو گئے گوشت کھائے ہوئے؟ جب تک تیرے میرے گھر میں کسی کا جنازہ نہیں چلے گا اس وقت تک ان کے لیے گوشت کا سالن نہیں آئے گا۔ کیا یہ قرآن کے وارث ہیں، ان کے مقدر میں دال، یہ قرآن کے وارث ہیں، ان کے مقدر میں جیلیں، یہ قرآن کے وارث ہیں، ان کے مقدر میں سینے میں گولیاں، یہ قرآن کے وارث ہیں۔ اور مجھے بتاؤ تو اہل خیر پور والوں، کب تک یہ بچے یتیم کراتے رہے، کب تک یہ عورتوں کو بیوہ کراتے رہے؟ تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، او عزیزو ہماری ایک تاریخ ہے، رب کعبہ کی قسم دشمن کے آگے جھک کے نہیں دکھایا بلکہ سر اٹھا کے کٹ کے دکھایا ہے۔ یقین جانو ان کی قربانیوں سے قرآن بھی زندہ ہے، محمد کا اسلام بھی زندہ ہے۔ میرے پاس وقت کوئی نہیں میں اسلام کی تاریخ کھولتا، میرے پاس وقت کوئی نہیں میں تمہیں مدارس کی تاریخ بتلاتا۔ ہماری ایک کہانی ہے، ہماری ایک داستان ہے، شاملی کے میدان سے چلو ہماری ایک داستان ہے، شاملی کے میدان سے لے کر طائف کی گلیوں تک ہماری داستان ہے۔ اور لوگوں کئی عیسیٰ اسماعیل شہید ہے، کئی سید احمد شہید ہے۔ اور لوگوں اللہ کی قسم آؤ تو صحیح، دارالعلوم دیوبند سے لے کر آج میرے عزیزوں مدرسہ حسین تک ہماری داستان ہے۔ اللہ کا کرنا، کبھی اس نے مکان کی چھتوں میں بٹھایا ہم نے تب بھی قرآن کا ساتھ نہ چھوڑا، کبھی اس نے مدرسوں میں پڑھایا ہم نے تب بھی قرآن کا ساتھ نہ چھوڑا، کبھی انار کے درخت کے نیچے بٹھایا ہم نے تب بھی قرآن کا ساتھ نہ چھوڑا۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ تیری بلڈنگیں قائم، مدارس دینیا پر اس دور میں بلڈوزر چلائے گئے، تیرے مدرسے قائم، اور گلی کا گنڈا شرابی عام پھرتا ہے، قرآن والا جیلوں میں پڑا ہے، گواہی دینے والا کوئی نہیں۔ اور خدا کا قرآن اتنا لاوارث نہیں ہے، تم خدا کے قرآن کو اتنا لاوارث نہ سمجھو۔ کہاں چلے گئے قرآن کے وارث؟ کوئی صدیق نبی کے ساتھ جا کے سو گیا، کوئی عمر نبی کے ساتھ جا کے سو گیا۔ ہائے میں کہاں سے لاؤں بلال، ہائے میں کہاں
سے لوں ابو فقیہ، اے میں کہاں سے لوں عامر بن فہیرہ، اے میں کہاں سے لوں بی بی زنیرہ، اے میں کہاں سے لوں سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں کہاں سے لوں محمد کا جامع القرآن جنہوں نے تن بدن قربان کر دیا، قرآن کا وقار بھی بچایا، محمد کا اسلام بھی بچایا۔ خدا نے فرمایا ان کو مردہ نہ کہنا، ان کو جہنمی نہ کہنا، ان کے ایمان پہ انگلی نہ اٹھانا۔ عرش والے نے پکار پکار کے اعلان کیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اے میرا محمد تیرے یاروں سے تو بھی راضی ہو گیا، عرش والا خدا بھی راضی ہو گیا۔ تیرے یاروں پہ بھی انگلی اٹھائے گا میں جوتے ماروں گا، تیرے یاروں پہ انگلی اٹھائے گا میں سر زمین پاکستان سے دربدر کر دوں گا، میں اس کے بچوں کو علیحدہ کر دوں گا، میں اس کی بیویوں کو علیحدہ کر دوں گا، میں اس اسلامی ریاست کے اندر قدم رکھنے کی اجازت۔ ہوتا کون ہے نبی تیرے عمر پہ انگلی اٹھانے والا؟ ہوتا کون ہے نبی تیرے عثمان پہ انگلی اٹھانے والا؟ ہوتا کون ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ عقل کے اندے ہیں، اس کو ابو بکر کو ابو بکر نہیں مانتے، اس کو مسلمان نہیں مانتے۔ یہ پاگل لوگ ہیں جو کہتے ہیں فاطمہ کا باغ کھا گئے، ان اندھوں کو نظر نہیں آیا تبوک کے موقع پر گھر کا سوئی دھاگا بھی اٹھا کے لے آیا، ان عقل کے اندھوں کو نظر نہیں آیا 6000 فٹ کی بلندی کے فاصلے پر محمد تجھے کندھوں پر یہ بوڑھا صدیق اٹھا کے لے گیا، ان عقل کے اندھوں کو نظر نہیں آیا اس کے پاس چادر نہیں تھی، اس نے تل کے کرتے کو پھاڑ پھاڑ کر سوراخوں کو بند کر دیا۔ کملی والے وہ وقت یاد کر جب ابو بکر نے آپ کو غار کے باہر بٹھایا اور خود غار کے اندر چلا گیا۔ کملی والے کیا آپ نے پوچھا نہیں تھا ابو بکر اندر اندھیرے میں کیوں جا رہے ہو؟ کملی والے ابو بکر کا جواب پوری کائنات کو سنا دے۔ ابو بکر نے کہا تھا شانوں والے نبی آپ غار کے باہر بیٹھے، ایک ابو بکر ہے، ابو بکر اندر جائے گا، خدا نہ خواستہ کسی موزے نے ڈس لیا، کسی سانپ نے ڈنگ مار لیا تو ابو بکر کا نقصان ہوگا۔ آج اللہ نے اپنی امانت میری گود میں دی ہے، آج میرے کندھوں پہ دی ہے۔ کملی والے مجھے اندر جانے دے، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میرا نقصان ہو جائے گا، خدا نہ کرے تیرے پیر کے اندر کانٹا بھی چبھ گیا تو امت کا نقصان ہو جائے گا۔ قیامت تک کے لیے ابو بکر امت کا مجرم بن جائے گا۔ نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ اکبر۔ بڑھتے محبت نے فرمایا یارا پھر آج یاری پکی کر، اگر تیری طرف سے یاری پکی تو پھر میری طرف سے بھی یاری پکی کوئی نہیں۔ ابو بکر راتیں 3 ہیں، دشمن میرے پہرے دار تو بن جا، قیامت تک دشمن تیرے پیدا ہوں گے، محمد سینے سے لگا کر روزے میں سلا کر قیامت کی صبح تک تیری چوکیداری کرے گا۔ آ جاؤ میرے عزیزو، آ جاؤ، آج قرآن والوں کے ساتھ جڑ جاؤ۔ یہ قرآن والے انشاءاللہ اللہ کے دربار میں عزتیں دلوائیں گے، یہ قرآن والے میدان محشر میں لے کے جائیں گے، اللہ کے دربار میں سرخرو کرائیں گے۔ ذمہ داری سے قرآن سامنے پڑھا ہے، جب ان بچوں کے سر پہ نور کے موتیوں کے تاج سجیں گے، یہ بچے کہیں گے اللہ وہ آدمی کہاں ہے جو 500 روپیہ دیا کرتا تھا، یا اللہ وہ بندہ کہاں جو اپنے گھر سے آٹا اٹھا کے ہمارے پاس لایا تھا، اللہ اس نے اپنے مہمانوں کا خیال نہیں کیا، تیرے نبی کے مہمانوں کا خیال کیا۔ ان معصوم بچوں کی منہ کی خوشبو بتائے گی تیری میری محنت سے جو آٹا آیا انہوں نے کھایا۔ اللہ اکبر۔ ان بچوں کے جسم کے کپڑے بتائیں گے تیری میری محنت سے جو کپڑے بنے ان کے جسم پر آئے، اللہ انہوں نے کپڑے کا جسم ڈھانک کر تیرا قرآن پڑھا۔ اللہ فرمائیں گے کیا چاہتے ہو؟ اللہ اے تو اس قابل کوئی نہیں، اللہ ان کے گناہوں کو نہ دیکھ، ہمارے ننھے ننھے ہاتھوں کو دیکھ، اے اللہ تیرا کیا جائے گا ہماری خدمت کرنے والا، ہمارے ساتھ تعاون کرنے والا، اس کا ہاتھ ہمیں پکڑا دے، اگر یہ بھی جنت میں جائے گا تیری شان میں کمی کون سی آئے گی؟ اللہ مسکرا کے فرمائے گا گناہ تو بڑے زیادہ ہیں لیکن طالب علم کے لیے، قرآن والے کے لیے 2 روٹیوں کا انتظام فرمایا، جاؤ میں نے آج اس کے گناہوں کو بخش دیا، دیر نہ کرنا، عصر کی نماز کا وقت ہے، 15 منٹ باقی رہ گئے۔ یہ پنجاب سے آیا ہوا فقیر تمہارے آگے جھولی پھیلا کے بیٹھ گیا، اور میرے چاند میں اپنے مکان کے کرائے کے لیے آتا، تم چماٹے موچھڑے مار کے مجھے بھگا دیتے، تم کہتے ہٹا کٹا فقیر آگ بن کے آ گیا، اور میں اپنی اولاد کے لیے مانگنے آتا، اپنی بچی کی جہیز کے لیے مانگنے آتا، تم خیر پور میں مجھے داخل ہونے نہ دیتے، آج میں پگڑی تمہارے پیروں میں رکھ کر، آج میں جھولی پھیلا کر محمد کے مہمانوں کے لیے مانگنے آیا۔ اللہ کے واسطے قیامت کے دن اپنے نبی کے سامنے سرخرو ہو جانا، اللہ کے سامنے سرخرو ہو جانا، یہ بچے تمہارے چہرے دیکھ کے گواہی دیں گے اللہ یہ جہنمی کوئی نہیں ہے، جنتی ہے، الہ العالمین انہوں نے تیرے قرآن کے لیے دیا تھا۔ کوئی کسی کے ہاتھ نہ بھیجے، میں نہیں کہتا 10، میں نہیں کہتا 20، میں نہیں کہتا 1000، میں نہیں کہتا 5000، جسے قرآن سے محبت ہے اور صاحب قرآن سے محبت ہے،